اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد مبارک وسلم۔ آج میں اپنی زندگی کے ایک سب سے اعلیٰ پوائنٹ پہ ہوں کہ مجھے اتنے عظیم لوگوں کی محفل میں عظیم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ یہ دونوں ہستیاں تقریباً 30 سال سے زیادہ میرے جذبات کو، میرے احساسات کو، میرے خیالات کو، میری عادات کو، میرے اٹھنے بیٹھنے کو آبیاری دیتی رہی ہیں، آبیاری کرتی رہی ہیں۔ ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ بھی رہا تو پہلی بطور پروفیسر جب 87 میں میری پوسٹنگ ہوئی تو غزنی صاحب ہر سال مشاعرہ کروایا کرتے تھے۔ یا 5-4 دوست تھے اور اس میں ہم سب کو بھی موقع ملتا، وہ بڑے پیار محبت سے بلاتے اور ان کی محفلوں کا سننے کا موقع ملتا۔ تو جب ہم ان کے قریب ہوئے تو اندازہ ہوا کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ شاید دنیا دار کام ہوتا ہے، دیندار بھی کام ہوتا ہے، وہ ایک الگ آئیڈیالزم میں، امیجنیشن کی دنیا میں رہتا ہے۔ تو جب محمود غزنی صاحب کے ہم قریب ہوئے تو لگا کہ شاعر بھی عظیم ہے، انسان بھی عظیم ہے، ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، ان کی اللہ کی مخلوق سے محبت بھی عظیم ہے، عشق رسول بھی عظیم ہے۔ اور وہ آدمی جو اخلاقی برائیوں سے نفرت کرتا ہو اور اخلاقی ناموالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تڑپتا ہو، تو جب کوئی بھی کہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو ایسی ہستی کو دکھایا جا سکتا ہے۔ میں نے 30 سال سے زیادہ ان سے ملتا رہا، بڑی قربت رہی۔ ایک دفعہ بھی میں نے ملتے ہوئے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اور پوری محبت کا اظہار نہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی کو بنانا سکھایا ہے۔ اور جب سوچتے ہیں کہ انسان عظیم لوگ بعد میں مانتے ہیں، اللہ پاک اس میں عظمت کی نشانیاں، علامات، صلاحیتیں، جذبات، احساسات، ہر چیز جو عظیم لوگوں کی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ہم جب عام دیکھتے ہیں کہ پودا لگاتے ہیں، گلاب پہ پودا لگاتے ہیں تو پہلے دن تو اس سے خوشبو نہیں آنے لگتی۔ پودا ہے جب پھول کھلتے ہیں تو اس کی خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ایسے جذبات، ایسے احساسات، ایسی خوبیوں والے انسان ہوتے ہیں تو ان کے جب پھول کھلتے ہیں وہ پھول شعروں کی شکل میں ہوں، وہ تقریروں کی شکل میں ہوں، وہ نصیحتوں کی شکل میں ہوں، وہ دوستوں کی شکل میں ہوں، وہ اولاد کی شکل میں ہوں، وہ خاندانوں کی شکل میں ہوں، تو ہر جگہ پہ ان کی خوشبو پھیلتی جاتی ہے اور وہ اپنا جو کردار ہے نبھاتے جاتے ہیں۔ دونوں ہی عظیم ہستیاں تو جس علاقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں، ایک وقت تھا ضلع ملتان تھا، سائبال تھا، لاہور تھا، اور ہم یہ سارا منٹ گمری کے علاقے میں آتے تھے۔
اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ علاقہ مینٹگمری کا علاقہ ہے جس میں اب ہم چھوٹے چھوٹے ضلع بن گئے ہیں، تو پنجابی ادب کے وارث ہم لوگ ہیں۔ پہلا صاحب دیوان شاعر پنجابی کا بابا فرید الدین شکر گنج ہیں۔ ان کے شلوک اور پوری دنیا میں اس پہ جو تھیسس لکھا گیا ہے، تو صاحب دیوان پہلا پنجابی کا شاعر پورے اتفاق کے ساتھ ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ ہمارے علاقے کو ہمیں ایک اعزاز ہے۔ اور پنجابی کا سب سے اعلیٰ، جس کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، ملکہ ہاؤس میں بیٹھ کے ایک ولی اللہ نے لکھا، پوری دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں، شیکسپیئر بھی پیچھے ہے، ورڈزورتھ بھی پیچھے ہے، ملٹن بھی پیچھے ہے، وہ بھی اسی علاقے کا حسن ہے، اسی علاقے کا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ جو اس علاقے کے اور پھول کھل رہے ہیں، ان کی خوشبو جو پھیلے گی، تاریخ فیصلہ کرتی ہے، آنے والا وقت فیصلہ کرتا ہے، اور خوشبو، پھولوں کی خوشبو کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، اس میں آگے جانا ہوتا ہے۔ اور پورے پاکستان میں صرف ایک تحصیل ہے جو سٹی آف ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا معیار ہے، اور اس کا کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا۔ اور سٹی آف سپورٹس بھی ایک ہی شہر ہے، ایک ہی تحصیل ہے پورے پاکستان میں، یہ صلاحیتوں والے لوگ ہیں۔ میں بہت اچھا سمجھتا رہا کہ جمیل حیدر قریشی صاحب جتنا پیار کرتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے عمر میں بڑا سمجھتے ہیں۔ اچھا، میں ان کے پیار محبت کی وجہ سے اس سے زیادہ ان سے عزت احترام پیار محبت سے ملتا تھا۔ ریٹائرمنٹ میں ان کا مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا کہ بھائی جی، میں تو آج تک آپ کو اپنے سے 5-7 سال چھوٹا سمجھتا تھا، آپ کیوں ریٹائر ہو گئے؟ کہتا صاحب بس یہ بھول ہوگی ماں باپ سے کہ انہوں نے عمر زیادہ لکھوا دی۔ سر، اس ہستی نے زندگی گزارنے کا نیچے سے لے کے عظمت تک جانے کا تمام راستے دکھائے ہیں۔ ان کی زندگی میں میں نے مضبوط ارادہ، آگے بڑھنے کا جنون، اور زندگی میں کبھی میں نے ان کو احساس کمتری میں نہیں دیکھا، اور کسی کے سامنے کھل کے بات کرنا اور اپنے شیشے میں اتارنا ان کو فن آتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ملا، میں جھجک جاتا تھا کہ یہ نہ کہہ دے، وہ کہتا تھا بھائی آپ ادھر بیٹھے، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے لاہور بھی ان کے ساتھ گیا، ادھر بھی گیا، ڈسٹرکٹ لیول کی میٹنگز میں بھی، تو کمال کا انسان تھا۔ ادب یہ ان کے خیالات، احساسات کا ایک غصہ چھوڑتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس انشاءاللہ رہے گا، لیکن زندگی کا وہ راستہ سکھا گئے ہیں کہ اپنے خاندانوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، پہلے خیش پھر درویش، تو نہ خیش کو پیچھے چھوڑنا ہے نہ درویش کو پیچھے چھوڑنا ہے، تو گھس کو لے کے چلو، سارے عزیز و اقارب کو لے کے چلو، عظمت پہ پہنچاؤ، اور سارے علاقے کے لوگوں کا 30 سال سے زیادہ میں نے ان کی ساتھ گزارے، قربت میں گزارے، اور ان کے میرے پہ تو بے شمار احسانات ہیں۔ شاید میں زندگی میں سوچوں تو ایسا میرے پاس ایک بھی موقع نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے بھی جمیل حیدر قریشی پہ یہ ایک احسان کی، اور وہ احسان کر کے جتلانے والے نہیں تھے، عظیم انسان کی تمام خوبیوں کے مالک تھے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اولاد کو، خاندان کو بہت عظمت دے، اور محمود غزنوی صاحب کے خاندان کو بہت اللہ پاک عظمت دے۔ یہ پوری ایمان کی گواہی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ دونوں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے جذبات ان کے لیے کتنے، یہ دونوں عاشق رسول ہیں، اور ہماری اس دعا سے، آج کی دعا سے ان کی عظمت جنت الفردوس میں مقام تھوڑا سا بلند ہو جائے گا۔
اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی ان کی دعاؤں میں شریک ہیں۔ جہاں تک ہے کہ یہ علاقہ اگر صلاحیتوں والا ہے تو بڑا پیار محبت دیتا ہے۔ لاہور میں 15 سے زیادہ لوگوں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ میں نے جمیل حیدر قریشی کے والد کا جنازہ بھی پڑھا ہے، بورے والا میں بہت بڑا جنازہ تھا۔ میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ہے، بہت بڑا جنازہ تھا۔ ایک ایک بندہ کہہ رہا تھا میرے سے کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس میں۔ محمود غزنوی صاحب کے لوگ گھروں میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں، کالج میں روتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اتنے بڑے جنازے اور بعد میں اتنی بڑی محفلیں، یہ ان کی عظمت کو سلام ہے۔ تھینک یو۔